ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب ہم آگے جائیں گے اور ہمارے لیے دادرسی یہی ہوگی کہ ہماری پٹیشنیں خارج کر دے. جب ملنی ہی نہیں ہے تو لمبا کرنے کا کیا فائدہ, طوالت دینے کا کیا فائدہ. اور ہمیں سپریم کورٹ سے ہماری توقعات وابستہ ہیں اور واحد ہماری امیدوں کا محور ہیں. اگر سپریم کورٹ بھی ہمیں کوئی دادرسی نہیں دیتی ہے تو پھر جو ہے پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم پھر باہر آ جائیں اور سر پہ کفن باندھ کے آئیں. عمران خان جو ہیں جس دن ٹوٹ گیا اس دن آپ سمجھ لیں کہ پھر ہمارا جو مرشد ہیں. اب پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہر طرف تحریک انصاف ہے, ہر طرف عمران خان کا چرچا ہے. الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ خان کو اندر رکھیں گے مزید جو ہیں اس کی پاپولیرٹی کو تقویت ملے گی. خان جو ہیں بار بار ہر میٹنگ میں ہر وقت یہ کہتا ہے کہ جی وہ خواتین کا کیا ہوا, اور اب یہ کہتا ہے کہ جی آپ میرے کیسز چھوڑیں, اگر خواتین جو ہیں ان کو سندھ میں ایک خاتون ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں روا رکھی گئی ہے. خان صاحب کی ہدایات آئی کہ جی مجھ سے بھی پہلے آپ نے ان کے کیسز کو ہینڈل کرنا ہے. آج اس دن ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کتنے سرور اور کتنے خوش تھے. تمام ڈر و خوف اور فسائیت کے باوجود آج تک تحریک انصاف کا بال بیکا نہیں کر سکے ہیں. تحریک انصاف کڑی ہیں, مضبوط ہیں, مستحکم ہیں. خان صاحب جیل میں بھی ہیں تو چٹان کی طرح کڑے ہیں. تو لہذا جو لوگ وعدے وعید کرتے تھے کہ ہم نواز شریف کا, ہم نے سارے بائی الیکشن ان کے دور حکومت میں کنٹیسٹ کیا اور سب ہم جیتے ہیں, سب ایک طرف تھے. تو لہٰذا یہ کہنا اور یہی چیز یہ بیانیہ ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ زیر عطاب ہے تو الیکٹیبلز کو کہہ رہے ہیں, طاقتوروں کو کہہ رہے ہیں آئیں ہماری صفوں میں شامل ہو جائیں, تمام ان کے صفوں میں شامل ہو جائیں. ہمارے صفوں میں عوام ہیں تو لہذا نواز شریف جو ہیں وہ بغیر عوام کے بغیر ووٹرز کے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. اور مجھے ذاتی طور پر میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ نون کی قیادت جو ہیں اور جو لیڈر ہیں نواز شریف اپنی بزدلی کے ہاتھوں ہر وقت بھاگ جاتا ہے, کبھی ایک ملک کبھی دوسرا ملک. قیادت اس میں کوئی دلیری ہوتی, کوئی جرت ہوتی اور یہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتا. اس کا کیا نظریہ ہے, نہیں اس کی کوئی تعلیم ہے, نہیں اس نے آج تک پاکستان کو کوئی سیاسی فلسفہ دیا ہے. کہتے ہیں ہم نے ایٹمی طاقت بنایا پاکستان, ایٹمی طاقت واٹر ویز دی ہیں. یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایٹمی طاقت کیا ہوتی ہے, ایٹامک پروگرام کس نے شروع کیا. یہ 96 میں وزیر اعظم بنا اور 98 میں انہوں نے بنا دیا پاکستان کو ایٹامک طاقت. یہ پروگرام جو ہے یہ تو بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد پاکستان نے ایٹامک دھماکے کیے. ابھی تک جو ہیں اپنا سر جو ہے اونچا کر رہا ہے کہ میں نے بھائی آپ نے کون ہوتے ہیں دھماکے کرنے والے. یہ ایٹم بم کوئی اپنے اتفاق فاؤنڈری کی سٹیل بیچ کے انہوں نے پاکستان کو دیا ہے. پاکستان کے وسائل اس پہ لگے ہیں, پاکستان کے سائنسدانوں کا یہ کارنامہ تھا, پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی اس وقت سیاسی قیادت کا مشترکہ فیصلہ تھا. یہ کہہ رہے ہیں میں نے ایٹامک. دیکھیے جی میں آپ کو اور پاکستانیوں کو بتا دوں, لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ویژن رکھتے ہیں, کوئی سوچ, کوئی فکر, کوئی عوام کو کوئی شعور دے سکے. 3 دفعہ وزیر اعظم رہا اور اب کہتے ہیں مجھے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنا دو تاکہ میں پاکستان کو جو ہے ترقی دلا سکوں. یہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے یا 30 سال جو مسند اقتدار پہ رہے ہیں اس کے نتائج آپ دیکھیں نا, پاکستان آج کل کہاں پہ کھڑا ہے. اور چیز پاکستانیز جو ہیں وہ اب اتنے مطلب یہ ہیں کہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں کہ پاکستانی ہونا باہر کے ملکوں میں ان کے لیے ایک گالی بن چکا ہے. اور یہ انہی قائدین اور انہی لوگوں کی طفیل ہیں جو نہ علم رکھتے ہیں, جو نہ شعور رکھتے ہیں, بس اپنی تیلیاں, اپنے بکسے, اپنے پیسے, اپنے بینک بھر کے پاکستان کو لوٹ کے پھر بھاگ جاتے ہیں, پھر جناب ڈیل کر کے آ جاتے ہیں, پھر جناب حکومت کر لیتے ہیں, پھر بھاگ جاتے ہیں. پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور جناب ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیرانہ خدمت کرنی ہے. اور جو اساقڈار ہیں بات یہ ہے کہ یہ پھر آ کے اکانومی سنبھالیں گے, تو یہ اکانومی سنبھالنے کا گر یہ اپنے بھائی کو بتا دیتا نا, شہباز شریف کو, جس نے ستیہ ناش کر دیے ہیں پاکستان کا. پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کوئی جائی لوگ ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا, نواز شریف وطن واپس آئے گا, عمران خان صاحب کے اپوزٹ الیکشن لڑے گا لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر, یا خان صاحب جیل کے اندر رہیں گے اور نواز شریف کانٹیسٹ کرے گا, یا پھر نواز شریف وطن واپس آئے گا نہیں؟ آپ کی نظر میں جو سیاسی منظرنامہ ہے بدلے گا, کس طرح سے بدلے گا؟ دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں. خان اندر جیل گئے ہیں, جو رئی صحیح قوت یا سیاسی ورکر جو تھے جو ہمارے مخالف تھے انہوں نے بھی ہمدردی میں ہمارے
گروہ یا قافلوں کو شامل کر لیا ہے. اب پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہر طرف تحریک انصاف ہے, ہر طرف عمران خان کا چرچا ہے. الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ خان کو اندر رکھیں گے مزید جو ہیں اس کی پاپولیرٹی کو تقویت ملے گی. اور باہر یہ جب آئے گا, جو بتا رہے تھے کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں ہم ان کے استقبال کے لیے لے جائیں گے, تو 10 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی اب ہم عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں. ان کے پاس نہ ورکر ہیں نہ ان کے پاس ووٹر ہیں. اپنے لاہور کی صورتحال آپ دیکھیں, جدھر آپ جائیں گے لوگ جو ہیں خان کی تصویروں کو جو ہیں چوم رہے ہیں, اور پوری قوم جو ہے خان کے قید و بند کی وجہ سے ایک ذہنی کوفت میں مبتلا ہیں. آپ یقین کریں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عام پاکستانی, لوگ رو رہے ہیں. یہ عباد فاروق کے بیٹے کا واقعہ ہوتا ہے. یہ خان صاحب کو پتہ چلا؟ جی خان صاحب کو پتہ چلا ہے. کیا ری ایکشن تھا خان صاحب کا؟ اب دیدہ ہوئے میں نے اس پہ کہا ہوا ہے. تو یہ ملک میں اگر یہ حالات ہو کہ باہر آپ یہ کریں اور اندر ان کے ساتھ یہ کریں, تو ان حالات میں اگر کوئی بھی ذی شعور شخص ہوگا, جس شخص نے جو ہیں بحیثیت ایک آزاد کی آنکھ کھولی ہے, وہ کس طرح اپنی کانشیس کو, اپنے شعور کو, اپنے ضمیر کو جو ہیں وہ کمپرومائز کرے گا اور ان لوگوں کی حمایت کی بات کرے گا جن لوگوں کی پاکستان کے لیے خدمات کوئی نہیں ہے, صرف اور صرف پاکستان اور پاکستانیوں کے ہڈیوں کے گودوں کو انہوں نے کھایا ہے. عباد فاروق کے بیٹے کی جب بات ان کے سامنے ہوئی, آپ دیدہ ہوئے, کیا ان کے کوئی الفاظ نکلے منہ سے؟ دیکھیے خان صاحب جو ہیں اس کو آپ میں الفن کہتا ہوں, ان کو کوئی اپنی فکر نہیں ہے. ان پہ جو بھی جیل میں بیتی ہے یا جتنی بھی تکالیف دی گئی ہیں ان کو, ان کے اہل خانہ کو, ان کی بیگم کو, بہنوں کو, کبھی بھی انہیں حرف شکایت اپنے زبان پہ یہ نہیں لائے ہیں. لیکن جب سے 9 مئی کے بعد یہ واقعات ہوئے, ورکر شہید ہوئے, 100 لگ بھگ لوگوں کو گولیاں لگی, ہزاروں آج بھی نظر بند ہیں, اس چیز نے ان کو یقین کرے اندر سے بالکل, یعنی کہ ان کو ایک ایسے تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے. بار بار وہ اس کا اظہار کرتے ہیں ورکرز کے لیے, یہ خواتین کے لیے. اب یہ بات فاروق کے بیٹے, یعنی یہ جو ظلم ہوا نا, یہ تو بالکل ایسا تھا کہ اس نے بہت سے لوگوں کو توڑ دیا, بشمول ہم خود کے بچوں کے ساتھ. اب ایک اور بچہ ہے, اس کی ویڈیوز آ رہی ہے, اس کا باپ بھی اندر ہیں, وہ لوگ بھی چیخ رہے ہیں کہ کیوں اس طرح ہم کر رہے ہیں. خان کو سب سے زیادہ تکلیف اور خان کو سب سے زیادہ جو ہے, اور یہ جتنی بھی تکالیف ورکر پہ ڈائی جا رہی ہے, ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ خان کی کمزوری شاید اس کے ورکرز ہیں یا پاکستانی ہیں. کیا یہ جو خان کی کمزوری اس کے ورکرز ہیں اور اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے ورکرز کے اوپر, کیا اس نظر میں خان کو کمپرومائز کر سکتا ہے اپنے ورکرز کے لیے؟ خان جو ہیں بار بار ہر میٹنگ میں ہر وقت یہ کہتا ہے کہ جی وہ خواتین کا کیا ہوا, اور اب یہ کہتا ہے کہ جی آپ میرے کیسز چھوڑیں, اگر خواتین جو ہیں ان کو سندھ میں ایک خاتون ہیں, ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں روا رکھی گئی ہے. خان صاحب کی ہدایات آئی کہ جی مجھ سے بھی پہلے آپ نے ان کے کیسز کو ہینڈل کرنا ہے. خان جو ہیں ان کی, اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ورکر سے زیادہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں, عوام کے ساتھ اتنی محبت, اور ان کا کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تکالیف کو آسان کریں. جب شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کا ان کو پتہ چلا کہ جی کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہے, آپ یقین کریں میں نے یہ بات بتائی اور جو سکون کا سانس لیا, جو اور پھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ میرے نیازی کو کہتے ہیں کہ آپ نے اور آپ دونوں نے جانا ہے, میری طرف سے ان کو بتانا ہے کہ مجھے آج کتنی خوشی ہوئی ہے. آج اس دن ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کتنے سرور اور کتنے خوش تھے. تو لہٰذا جب وہ دن ان کے لیے خوشی کا مقام ہوگا, جب یہ صنم جاوید, خدیجہ شاہ اور یہ ڈاکٹر صاحبہ, اور پہلی ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم ان خواتین کو باہر نکال سکیں. جس دن ہم خواتین کو باہر نکال گئے ہماری ذہنی قوت ختم ہو جائے گی. اچھا, اعتزاز احسن صاحب ہیں, لطیف کھوسہ صاحب ہیں, آپ ہیں, اور بھی بہت سے وکیل ہیں جو خان صاحب کو رہائی دلوانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خان صاحب آپ کے جو کیسز لڑنے کی وجہ سے چھوٹ جائیں گے, باعزت بری ہو جائیں گے, یا ان کی جو بریت ہے وہ منسوب ہے کسی ڈیل کے ساتھ؟ دیکھیں, اگر ہماری عدلیہ آزاد ہو تو وکلاء کو کوئی پرواہ نہیں ہے. خان صاحب ابھی تک کمپرومائز جوڈیشری کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ توشہ خانہ کیس کیا ہے؟ توشہ خانہ کیس کا جسٹ یہ ہے کہ آپ نے نامینیشن فارم میں جو ڈکلیریشن ہوتی ہیں وہاں پہ یہ تو آپ نے لکھا ہے کہ جی یہ اثاثے یا یہ 5 کروڑ کی رقم آپ کے پاس آئی, جس میں آپ نے کروڑ لگ بھگ ٹیکس ادا کیا, اور 3 کروڑ آپ کے پاس
یہ آمدن میں آئے، لیکن آپ نے ادھر یہ لکھنا تھا کہ جی وہ گڑی بیچ کے مجھے حاصل ہوئے ہیں. یعنی یہ جب تک آپ اس عمل کو تعزیری نہیں بنائیں گے، جب تک یہ توشہ خانہ کے بنیاد پہ کسی کے ٹرائل نہیں ہو سکتے ہیں، جب تک یہ عمل تعزیری نہیں بنے گا. یہ خان کا یہ جو کیس ہیں جس انداز میں ٹرائل ہوئے، پھر سائفر کیس کیا ہے، ڈونلڈ نے لٹکا رہے ہیں. لٹکا رہے ہیں، لیکن مذاق خیز ہے نا الزامات. الزام کیا ہیں وہ؟ یعنی آپ ان کی مذاق خیزی کا اور ان کے حال و نس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اور کچھ نہیں ملا تو کوئٹہ میں ایک وکیل صاحب کا مرڈر ہوا اور آگے سے ان کو خان صاحب نظر آ گئے کہ پیچھے اس کا نام 109 میں ڈال دیں. 186 کیسز جو ہیں کس پہ بنے ہیں؟ تو یہ تو ڈیسپریٹ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیس کہاں سے کنکاکٹ کریں، ایویڈنس کہاں سے بنائیں. تمام کوششیں کی، تمام لوگوں کے فونوں کو کنگالا، تمام لوگوں کی جو ہیں جیو فینسنگ کرائی، CDR چیک کیے، بہت سارے لوگوں کو ٹارچر کیا کہ کوئی تو یہ بول دے گا جی کہ 9 مئی سے پہلے جو ہیں، کوئی ایک شخص تو اس پہ راضی ہو جائے گا کہ جی کہہ دے گا کہ جی 9 مئی سے پہلے ہم نے کوئی پلاننگ کی تھی. کوئی ان کو نہیں ملا، شہادت کوئی نہیں ہے. ان کیسز تمام جج صاحبان کو پتہ ہے یہ کس نوعیت کے کیسز ہیں. میرا خیال ہے، ذاتی میری رائے ہے بحیثیت وکیل، کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب ہم آگے جائیں گے اور ہمارے لیے دادرسی یہی ہوگی کہ ہماری پٹیشنیں خارج کر دے. جب ملنی ہی نہیں ہے تو لمبا کرنے کا کیا فائدہ، طوالت دینے کا کیا فائدہ. اور ہمیں سپریم کورٹ سے ہماری توقعات وابستہ ہیں اور واحد ہماری امیدوں کا محور ہیں. اگر سپریم کورٹ بھی ہمیں کوئی دادرسی نہیں دیتی ہے تو پھر جو ہے میرا خیال ہے کہ پھر یہ عدالتیں، یہ نظام، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ سب مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام پھر روڈوں پہ نکلے. وکلا تحریک کہاں تک پہنچی ہے؟ جمعرات کے پروٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے توانا پہلے ایک وکلا تحریک چلی تھی اس طریقے سے نہیں چل پا رہی. لوگ وکلا کی طرف دیکھ رہے ہیں، وکلا لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، ہم سپریم کورٹ تک ہماری توقعات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام راستے مسدود نہ کرو. جب یہ سارے راستے آپ بند کر دیں گے اور آپ ہمیں دیوار سے لگا دیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم پھر باہر آ جائیں اور سر پہ کفن باندھ کے آئیں اور پھر اپنا جمہوری حق استعمال کریں احتجاج کا، اپنا آئینی حق استعمال کریں احتجاج کا. ہم آئیں گے، پھر نکلیں گے، پھر بتائیں گے اور پھر ہمارے پاس یہ اس نہج پہ پاکستان کو مت لے جاؤ کہ جب عوام پاکستان جائیں گے اور ڈی چوک پہ بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے ہم نے نہیں نکلنا ہے جب تک خان یہاں پہ نہیں آئے گا. سر، 9 مئی کے بعد جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، جیل کے اندر سے آپ باہر نکلتے ہیں اور عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ خان صاحب نے عوام کے لیے یہ پیغام دی ہے. اب کوئی پیغام ہے عوام کے لیے؟ یہ خان صاحب سے لاسٹ جب ملاقات ہوئی تھی، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ کارنر میٹنگز کریں اور میرا خیال ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ سے ہمیں توقعات ہیں، اگر سپریم کورٹ جو ہیں ہمیں مایوس کرتی ہے تو پھر سیاسی جدوجہد بھی ایک آئینی اور قانونی حق ہیں، تو لہٰذا ہم اس رائٹ کو تب ایکسرسائز کریں گے اور اس وقت ضروری ہوا تو پھر پاکستان کے عوام کو اور PTI کے عوام کو نکلنا ہوگا. پھر ہم نے سیاست کرنی ہوگی، لاکھوں لوگوں کو پھر ہم بٹھائیں گے. پھر میرا خیال نہیں ہے کہ ان لاکھوں پاکستانیوں کو جو ہیں کوئی ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکے گا. آخری سوال میرا یہ ہے آپ سے، کیا عمران خان ٹوٹ سکتا ہے جیل کے اندر؟ عمران خان جو ہیں جس دن ٹوٹ گیا اس دن آپ سمجھ لیں کہ پھر ہمارا جو مرشد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، پھر سمجھیں کہ پاکستان میں اگر کسی نے خان صاحب کو، ہم یہ نہیں کہتے ہیں جسمانی تشدد، روحانی ذہنی تشدد، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. ٹوٹنے کا عمل یہ ہوگا جب وہ خود ہمیں بتائے گا کہ والنٹیرلی انہوں نے اس چیز پہ اتفاق کیا ہے. لیکن ہم اپنے لیڈر کو اس طرح ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کبھی ہماری ان امیدوں کا جو محور ہیں خان صاحب، یہ نہ ٹوٹے گا. اور انشاءاللہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی جو ان سے توقعات ہیں وہ کبھی جو ہیں ان کی توقعات کو یا ان کی امیدوں پہ پانی نہیں ڈالے گا. بہت شکریہ سر. مربت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ تمام سوالات جو بار بار
سوشل میڈیا پہ پوچھے جا رہے تھے، وہ تمام خبریں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی، میرا خیال سے کہ ہم نے تمام جو سوالات کے جوابات ہیں مروت صاحب سے جاننے کی کوشش کی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے کس طریقے سے چینج ہوتی ہے، کیا خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی آسان راستے نکلتے ہیں، کیا نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں سیاسی صورتحال کیا ہوگی۔ دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی۔ اللہ حافظ۔